آپ کو قدیم ایران کی شہر آصفہان کی گلیوں میں لے چلتے ہیں، جہاں ہنر اور حکمت آپس میں گھل مل جاتے تھے۔ یہیں سے ایک ایسی کہانی نکلتی ہے جو کردار، نیت اور کائنات کے انصاف پر ہمیں نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بے جان چیز کسی انسان کی روح اور اس کے باطن کی سچی عکاسی کر سکے؟ یہی سوال اس پوری کہانی کے مرکز میں گھومتا ہے۔ ایک ایسے پیالے کی کہانی جو صرف مٹی کا برتن نہیں تھا بلکہ نیت کا آئینہ تھا۔ تو اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی نیک دل کمہار سے۔ لوگ انہیں پیار سے بابا مٹی کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ صرف برتن نہیں بناتے تھے، بلکہ یوں سمجھیں کہ اپنے کام میں اپنی روح اور اپنے ایمان کو گوندھ دیتے تھے۔ بابا مٹی کا ایک پختہ یقین تھا کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے اور کام کرتے ہوئے آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اس کام میں ایک خاص برکت اور ایک نور شامل ہو جاتا ہے، اور یہی فلسفہ ان کے سب سے بڑے شاہکار کی بنیاد بننے والا تھا۔ دیکھیے، یہ کوئی معمولی پیالہ نہیں بن رہا تھا۔ بابا مٹی نے پہلے تو اپنی حلال کمائی سے بہترین مٹی خریدی، پھر اسے پورے 40 دن تک پاک کرتے رہے۔ ہر روز اس مٹی پر قرآن پاک کی تلاوت کی اور آخر میں اپنی پوری مہارت اور لگن سے اسے ایک خوبصورت شکل دی۔ یہ پورا عمل ہی ایک عبادت جیسا تھا۔ اور پھر جو چیز بن کر سامنے آئی نا، وہ واقعی ایک معجزہ تھی۔ اس پیالے سے ایک ایسی ٹھنڈی روشنی نکلتی جو دل کو سکون دے دیتی، اور جب اس میں پانی ڈالا جاتا تو قرآن کی تلاوت جیسی خوبصورت میٹھی آواز آنے لگتی۔ بابا مٹی نے اسی دن عہد کر لیا تھا کہ یہ پیالہ کبھی کسی لالچی یا ناپاک نیت والے انسان کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے۔ اب کہانی میں ایک اور کردار کی انٹری ہوتی ہے، منصور، جو شہر کا سب سے امیر لیکن اتنا ہی مغرور تاجر تھا۔ جب اس نے اس معجزاتی پیالے کے بارے میں سنا تو بس اس کے دل میں لالچ نے گھر کر لیا۔ تو یہاں دو بالکل مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ ہونے والا تھا۔ ایک طرف بابا مٹی کی سادگی، تقوی اور حلال کمائی تھی، اور دوسری طرف منصور کا تکبر، اس کا لالچ اور غریبوں کا خون چوس کر بنائی گئی دولت تھی۔ منصور اپنے پورے غرور اور تکبر کے ساتھ بابا مٹی کی جھونپڑی پر پہنچا اور حقارت سے بولا، یہ لو 100 سونے کے دینار اور وہ پیالہ میرے حوالے کر دو۔ اسے لگتا تھا کہ پیسے سے دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ لیکن بابا مٹی کا جواب بڑا نرم مگر اتنا ہی مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا، میری مٹی کو سونے کی ضرورت نہیں، یہ پیالہ نیت کا آئینہ ہے، یہ بکاؤ نہیں ہے۔ یہ جواب منصور کے غرور پر ایک تازیانے کی طرح پڑا۔ اور بس پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب پیالے نے خود کردار کا امتحان لیا۔ منصور نے زبردستی وہ پیالہ چھینا اور اس کے چھوتے ہی اس کے اندر کی ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ نیت کا آئینہ، بابا مٹی اسے یہی کہتے تھے، کیونکہ ان کے لیے یہ صرف ایک برتن نہیں تھا بلکہ ایک ایسی شے تھی جو اسے تھامنے والے کے اصل کردار اور اس کے اندر چھپی سچائی کو سب پر عیاں کر دیتی تھی۔ جیسے ہی منصور نے پیالے کو اپنے کان سے لگایا، وہ خوبصورت تلاوت کی آواز فوراً ہی خوفناک چیخوں میں بدل گئی، ایسی چیخیں جیسے کسی کو کوڑے مالے جا رہے ہوں۔ اس پیالے نے منصور کے ظلم کی بازگشت سنا دی تھی۔ اس ذلت پر منصور کا غصہ تو 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے پیالہ چھینا اور فوراً اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اس کمہار کی جھونپڑی کو جلا دو۔ لیکن ایک اور معجزہ ہوا، آگ بھڑکنے کے بجائے خود بخود بجھ گئی۔ منصور بابا مٹی کو گھسیٹ کر اپنے دربار میں لے گیا، جہاں بابا کے ہاتھوں میں آتے ہی پیالہ پھر سے چمکنے لگا اور تلاوت کرنے لگا۔ یہ ذلت منصور سے برداشت نہ ہوئی اور اس نے غصے سے بے قابو ہو کر اپنی تلوار نکال لی۔ اب سوال یہ تھا، کیا سادہ سی مٹی فولاد کی ضرب کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ کیا ایمان اور نیت کی طاقت مادی طاقت پر غالب آ سکتی تھی؟ اور جو ہوا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تلوار جیسے ہی پیالے سے ٹکرائی خود پاش پاش ہو گئی، اور پیالے پر ایک خراش تک نہیں آئی۔ یہ تکبر پر عاجزی کی اور ظلم پر نیت کی فتح تھی۔ اور بس یہی منصور کے زوال کا آغاز تھا، ایسا زوال جو فوری اور مکمل تھا۔ اسی لمحے خبر آئی کہ اس کے گوداموں میں آگ لگ گئی ہے، اس کی بحری جہاز طوفان میں ڈوب گئے ہیں، اس کی ساری دولت پلک جھپکتے ہی راکھ ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ کائنات نے اس کے اعمال کا حساب برابر کر دیا ہے۔ تو منصور کا انجام تو ہو گیا،
لیکن کہانی ابھی باقی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ اس مقدس پیالے کا اصلی حقدار کون ہے؟ بابا مٹی اس کی تلاش میں نکلے، اور یہ تلاش انہیں ایک ایسے شخص تک لے گئی جس کا دل خود مٹی کی طرح پاک تھا۔ پیالے کا اصل مالک تھا احمد، ایک غریب یتیم لڑکا جو سارا دن اپنی بیمار ماں کی دیکھ بھال کرتا اور لکڑی پر اللہ کا نام کندہ کر کے لوگوں کو مفت میں دیتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کو یاد رکھیں۔ اور جیسے ہی احمد کے ان چھوٹے محنتی ہاتھوں نے پیالے کو چھوا نا، تو ایک اور معجزہ ہوا۔ پیالہ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گیا، پورے ماحول میں ایک میٹھی سی خوشبو پھیل گئی، اور تلاوت کی آواز اتنی صاف ہو گئی جیسے کوئی فرشتہ پڑھ رہا ہو۔ یہ معاملہ پھر بادشاہ کے دربار تک جا پہنچا، اور وہاں پیالے نے سب کے سامنے اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ بدعنوان درباریوں اور سپاہیوں کے ہاتھوں میں وہ بالکل خاموش رہا، لیکن جیسے ہی احمد نے اسے تھاما، اس کی تلاوت سے پورا دربار گونج اٹھا۔ بادشاہ احمد سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے پیالے کے بدلے اسے بے شمار دولت کی پیشکش کی، لیکن احمد نے دولت نہیں مانگی، اس نے صرف 2 چیزیں مانگی: اپنی ماں کا علاج اور غریب بچوں کے لیے ایک اسکول۔ اس کی اس بے نیازی نے سب کو حیران کر دیا۔ اس پوری کہانی کا جو نچوڑ ہے، جو سب سے اہم سبق ہے، وہ بابا مٹی نے اپنی زندگی کے آخر میں احمد کو ایک وصیت کی صورت میں سمجھایا۔ انہوں نے کہا، یاد رکھو، یہ دنیا مٹی کا ایک پیالہ ہے، اس میں وہی آواز گونجے گی جو تمہارے اپنے کردار کی ہوگی۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی نیتوں اور اپنے اعمال سے اس دنیا کے پیالے میں کون سی آواز پیدا کر رہے ہیں۔